سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہاری ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کے سبب، اور اللہ تعالیٰ بہت دفعہ تو درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن پہ بالکل گرفت نہیں فرماتے، معاف فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں ملتی۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل دونوں کا بیان ہے، کہ ایک اللہ کا عدل کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی نافرمانیوں، ان کے معاصی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ بہت دفعہ تو ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں کوئی گرفت نہیں فرماتے، موقع دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بہت سارے لوگوں پر بہت ساری مصیبتیں آتی رہتی ہیں، مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے پھر اس پہ مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ انسان کو جگانے کے لیے آتی ہیں کہ اب بھی ان گناہوں سے باز آ جاؤ، ورنہ مصیبتیں یوں ہی تم پر آتی رہیں گی۔ اور یہ دنیا کے اندر ایک گرفت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بیدار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بڑا اچھا کسی نے کہا ہے کہ غم جگاتے ہیں اور خوشیاں سلاتی ہیں، تو غم انسان کو بیدار کر رہے ہوتے ہیں، یہ مصیبتیں انسان کو جگا رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس میں توبہ کر لیتا ہے تو وہ آئندہ بہت بڑی جو مصیبت ہے آخرت کی اس سے بچ جاتا ہے، اور دنیا میں بھی کوئی بڑی مصیبت، بڑی گرفت جو اس پر آ سکتی ہوتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ کہ ایک آدمی ہے، اس کو گناہ کرنے پہ بالکل گرفت ہی نہیں آ رہی، وہ کرتا جائے گا، پھر کبھی بہت بڑا گناہ کرے گا تو دنیا میں بھی بہت بڑی گرفت آئے گی، اور توبہ کا موقع بھی شاید نہ ملے، آخرت میں بھی بہت بڑی گرفت آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں، جس کو گناہ کرنے کی وجہ سے مصیبت آ جائے تو وہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی رکھتے ہیں۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ پر اس سال میں اتنی زیادہ مالی تنگی آ گئی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ پر تو بڑی فراوانی رہتی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے احوال پر غور کیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ میں نے ایک دفعہ ایک غریب فقیر کو جھڑک دیا تھا بے دھیانی میں، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو گرفت آ جاتی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عتاب آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اور معاصی کے اندر منہمک رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ان کی رسی کو دراز کرتے رہتے ہیں، پھر اچانک سے انہیں پکڑتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی مصیبتیں آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یہ الارم ہوتی ہیں، اور یہ ایک انسان کے لیے الرٹ ہوتی ہیں کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ الرٹ دے رہے ہیں، الارم دے رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لینے کی ہے کہ بہت دفعہ جب مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو اس میں بندے کو رجوع اور توبہ کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے کہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اور اس میں جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو مصیبتیں خیر سے تبدیل ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو کتنا اچھا الارم ہے
کہ اللہ ताला गुनाहों पर एक छोटी सी मुसीबत भेज देते हैं, बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार करता है और फिर नेमतें ही नेमतें पाता है, इनायात की बारिश देखता है। तो अल्लाह ताला से खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे अपने यहाँ इस काबिल रखते हैं और इस अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम दिया हुआ है कि मैं कोई गुनाह करता हूँ तो अल्लाह ताला उस पे मेरी डांट डपट फरमाते हैं, मुझे इताब करते हैं और मुझे सीधे रास्ते पे ले आते हैं। तो इस पे अल्लाह ताला का यकीनन शुक्र बनता है।